میں نے بڑے کلندر دیکھے ہیں. اس دن مجھے بھی ایک بندہ ایک کلندر کے پاس لے گیا. بھائی مجھے تو شوق ہے بزرگوں کی زیارت کا, کیونکہ یہی تو لوگ ہیں جو آپ کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے. یہ لکھا ہے کہ حضرت امام وقت مجتہد شخصیت حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی آپ روز حضرت بشر عافی کے پاس جایا کرتے تھے. تو حاسدین نے اعتراض کیا, جناب آپ اپنے وقت کے امام, آپ یہ بابے کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بابے کے پاس اس لیے جاتا ہوں, مجھے شریعت بڑی آتی ہے, لیکن شریعت جن کی ہے یہ ان کو بڑے جاننے والے ہیں. اس لیے حضرت جی دعا کیا کرو اور بابوں کے متلاشی رہا کرو. انہوں نے مجھے بھی ایک بندہ لے گیا حضرت جی, میں نے آپ کو ہم تو بزرگوں کے پیروں کی خاک ہیں. تو جناب چلے گئے جناب, وہاں گیا. بزرگ کیا تھا جناب, ایسے لگ رہا ہے وہ 4-5 بندے اکٹھے کر کے کی بٹھایا ہے کسی نے. وہ زور کا وقت, سردی ہے نا, آپ کو پتہ ہے تنگ ہوتا ہے وقت بڑا. میں نے کہا چلو ابھی پڑھتے ہیں, اٹھا ہی کوئی نہیں. والفتنہ تو اشد من القتل, میں بہانے سے اٹھا جا کے زور پڑی. بس میں سلام ہی پھیری تو ساتھ ہی اثر کی بھی اذان ہو گئی. میں نے اثر پڑھی, آئے جناب بڑا پرتکلف سا کھانا, بٹیرے خرگوش سارا کچھ ہی کھایا. تو جب واپس آئے نا تو میں نے مرید سے پوچھا, میں نے کہا یار وہ حضرت صاحب نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں کلندر نے دل دی پڑھتے ہیں. تو میں 11 روٹیاں بھی دل دی کھا لینی. بھائی آپ بھی تو دیکھا کرو نا یار, جھوٹ بول رہا ہے یار وہ. بھائی دیوانے کو پھر روٹیوں کی کاہے کی ہوش حضرت, اس کو بٹیر کے گوشت سے کیا لگے حضرت. وہ اس کا تو ایک ہی نعرہ ہوتا ہے, نہ علم وچ نہ پا سانو کو یار دی گل سنا سانو. اس کو بٹیرے سے کیا لگے حضرت, اس کو تیتر بٹیر سے کیا لگے حضرت. بڑھیاں کلندر صاحب دیاں 4 تے جانے کلندر صاحب دے 18 تے نماز والی کلندر بھی نہیں سی حضرت. آپ بھی بھائی تھوڑا فیصلہ کرو نا. یہ نہیں کلندر عام اصطلاح میں وہ جو صرف اپنے محبوب کا محبوب ہے بس, باقی نہیں. اسے وہ اب فارسی ہے لیکن سب کوئی سمجھ آئے گی. حضرت ابو علی کلندر, بڑی لمبی ربائی ہے, میں صرف اینڈ پڑھنے لگا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں, کلندر بو علی ہستم, کلندر بو علی ہستم. کہ میں پڑھوں نا حضرت جی کبھی بو علی کلندر کو, پھر آپ کو پتہ چلے کہ اصلی کلندر کیا ہے اور نقلی کلندر کیا ہے. یہ غوث علی شاہ صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں, انڈیا میں حضرت کا مزار ہے, پانی پت میں حضرت کا مزار ہے. بو علی کلندر صاحب کے ساتھ ہی ان کا بھی مزار ہے. تو حضرت نے ساری زندگی سیر و سیاحت کی. اپنی زندگی کے جو 17 سال ہیں انہوں نے آ کر پھر کلندر صاحب کے روزے پہ گزارے ہیں, اور پھر وہیں وصال ہوا, پھر وہیں. اب یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ دوریاں جو ہم نے ڈال دی ہیں. یہ کلندر صاحب خود ہی کہتے ہیں کہ میں حج پہ گیا تو اس وقت حضرت جہازوں کا تو تصور بھی نہیں تھا نا, سارے بحری جہاز پہ سفر کیا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں بمبئی بندرگاہ سے نا نکلے ہم, تو حضرت جی وہ میاں صاحب کہتے ہیں نا جو کسی دا عاشق ہو یہ اسے دی گل کردا, اس کو دوسری بات آتی کوئی نہیں حضرت, اس کو کہیں اور لے جائے گا پھر بات محبوب پہ ہی لے جائے گا حضرت. تو جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا, سو مکر بانے کر کے مرنے ادا ہی مردا. وہ کلندر صاحب کہتے ہیں جب جہاز چل پڑا نا تو سب پہ نظر ڈالی, کیڑا اس طرح دا جس کوئی یار دی گل کری, لیکن کوئی بھی نہیں لبا ہے. ایک لبا کہ جس سے یار کی بات تو نہیں کی جا سکتی لیکن یار کے یار کی جا سکتی تھی, اور وہ تھا جہاز کا معلم. کہتے میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا. یار میں نے کہا معلم جی ہر سال حاجی لے کے جاندے ہو تو لے کے بھی آندے ہو, وہ جاندے ہیں کوئی ولی نہ ہوئے, آندے ہیں سارے ولی ہو کے ہوندے نے. تے دسو ہاں کوئی اللہ والا ویکھیا جی. تو کلندر صاحب کہتے ہیں وہ معلم مجھے دیکھ کے کہتا ہے حضرت جی ساری زندگی جی 2 ہی اللہ والے ویکھے, تے کدی گل سناواں پہلے دی کہ دوجے دی. آپ فرماتے میں نے کہا پہلے دی سنا. وہ کہتا ہے پہلا اللہ والا میں نے تب دیکھا تھا جب اس جہاز کے معلم میرے والد تھے اور میں ان کی تربیت میں تھا. ایسے جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا اور ایک بابا جی آئے اور آ کر نا میرے والد صاحب کو پوچھتے ہیں حضرت جی یہ تو بتائیں یہ جدہ بندرگاہ کب آئے گی. تو کہتے میرے والد صاحب بڑے پیار سے کہنے لگے بابا جی ابھی تو بمبئی سے نکلنی ہے, ہاں 11 دن لگیں گے پھر آئے گی. وہ کہتے ہیں یار اگر پہلے پتہ ہوتا نا کہ جہاز کے سفر میں بڑا جی متلاتا ہے, الٹی آتی ہے, تو میں کوئی اور راستہ اختیار کر لیتا, اور راستہ بھی ہے, تو اب تو بیٹھ گیا ہوں میں. تو کہتے میرے والد صاحب کہنے لگے حضرت اب تو 11 دن سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا. کہتے وہ چلے گئے, عصر پڑھ کے پھر آئے, وہی سوال کیا میرے والد صاحب نے وہی جواب دیا. مغرب پڑھ کے پھر آ گئے, وہی سوال کیا, لیکن کہتے اس دفعہ میرے والد صاحب غصے میں آ گئے اور کہنے لگے بابا جی
میں تے 11 دن تو پہلے نہیں لیا سکتا جی تھوڑے چ ہے ہمت لاؤ زور تے لاؤ. یہ کتاب میرے پاس مستند کتاب ہے. کہتے ہیں وہ بابا جی پوچھتے ہیں اچھا معلم صاحب پھر یہ بتائیں سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ انہوں نے کہا جی سب سے پہلے مکھا. اچھا جی پھر حدیدہ، پھر عدن، پھر جدہ. وہ کہتے ہیں لو پھر آ گیا جی جدہ. کہتے پیچھے دیکھا تو واقعتاً روشنیاں دکھائی دے رہی تھی. کہتے والد صاحب گھبرا گئے، وہ بھی تو آدھا دن بمبئی بندرگاہ سے نکلے ہوئے ہے، یہ روشنیاں کس جگہ کی ہیں؟ جہاز کھڑا کیا، وہ کچھ لوگ گئے دیکھ رہے، انہوں نے آ کر کہا جناب واقعی جدہ آ گیا جی. کیونکہ وہ اس کی روحانی طاقت اتنی زیادہ تھی، وہ جس بندرگاہ کا نام لیتا تھا نا وہ جہاز اٹھا کے وہاں رکھ بھی دیتا تھا. اس کی روحانی طاقت اتنی زیادہ تھی حضرت. اچھا وہ غوث علی شاہ صاحب کہتے ہیں اچھا جی یہ تو ہو گیا پہلا اللہ والا، اب دوسرے کی سناؤ. وہ کہتا جی دوجی اللہ والے تسی ہی ہو. کہتے میں نے پوچھا حضرت وہ پہلے اللہ والے کا تو آپ نے اتنا بڑا کمال دیکھا اپنی کھلی آنکھوں سے حالت بیداری میں، تو میرا کیا دیکھا کہ مجھے بھی اللہ والا بنا دیا؟ وہ کہتا ہے حضور عمر گزر گئی حاجی لے کے جاتے ہوئے لے کے آتے ہوئے، آج تک کسی نے اللہ والے کا پتہ نہیں پوچھا. اللہ والے کا پتہ بھی اللہ والے پوچھتے ہیں. اصل سے نا اللہ والوں میں دو رنگ ہوتے ہیں حضرت. کچھ وہ ہوتے ہیں جو کیفیات پہ غالب ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جن پہ کیفیات غالب ہوتی ہیں. جو کیفیات پہ غالب ہوتے ہیں وہ ان کے رنگ یہی ہیں حضرت. سونے لباس سونا پگ سونی ہے، لیکن حضرت جی جن پہ کیفیت غالب ہوتی ہے نا ان کا حال کچھ وکرا ہی ہوتا ہے حضرت. کیونکہ ان کو تن اس کا مطلب نہیں جس کا حال سونا ہو وہ ولی نہیں ہوتا، نہیں، یہ حال ہیں اپنے اپنے حضرت. یہاں تو کچھ مغلوب الحال ہوتے ہیں. تو جیسے ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں نا، یہ جیسے یہ میں نے یہ لانگ کوٹ پہنا ہوا ہے، تو ایسے میرے پاس اللہ کا شکر ہے 2-3 ہے، پھر جو دل کرتا ہے پہن آتا ہوں. تو حضور غوث پاک کہتے ہیں جیسے تم اپنے جبے بدلتے ہو نا، اللہ نے مجھے ایسے حال عطا کیے جو دل کرتا ہے میں طاری کر لیتا ہوں. دل کیا تو جذب طاری کر لیا، دل کیا تو استغراق طاری کر لیا، دل کیا تو شوق طاری کر لیا، دل کیا تو سوز طاری کر لیا. کہتے جیسے تمہارے پاس جبے لٹکے ہیں نا، عبد القادر پہ اللہ کے رسول کی اتنی مہر ہے، میرے پاس حال لٹکے ہوئے ہیں، جو جی چاہتا ہے میں حال طاری کر لیتا ہوں. لیکن حضرت جی کچھ ہوتے ہیں مغلوب الحال، وہ بیچارے نہیں، وہ جو سرکاری آرڈر آ گیا آ گیا بس، وہ ان کے حال وکرے ہوتے ہیں. وہ کوئی ایسے ہی بابا تھا جو مغلوب الحال تھا، تو وہ تن کا اشترا کوئی نہیں تھا. وہ کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے، سر پہ وہ پرنا سا لپیٹا تھا وہ بھی پھٹ گیا. اس شہر میں نا حضرت ایک سنیاسی آ گیا جس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ تھا حضرت. اور میں نے اپنی آنکھوں سے بھی زیارت کی ہے. زیارت تو ہے نہیں کہ ان کو کہنا چاہیے اس نے کون سا کمال کر لیا، زیارت تو ایسے لوگوں کی کرنی چاہیے. یہ کوئی کمال نہیں ہے حضرت، یہ کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے، سونا ہمارے لیے، ہم سونے کے لیے نہیں ہے کوئی. تو وہ اس کے پاس میں سونا بنانے کا نسخہ تھا. تو جیسے لوگ ہوتے ہیں حضرت یہ ایک شہر میں ٹھہرتے نہیں، یہ ٹریول کرتے رہتے ہیں. ٹھہریں گے تو جان گنوائیں گے حضرت. وہ آیا تو آ کے نا وہ بابے کے پاس بیٹھا، تو بابے کا رنگ دیکھا، ڈھنگ دیکھا، شوق دیکھا، سوز دیکھا، جذب دیکھا بابے کا. تو وہ سمجھ بیٹھا کہ یہ بابا غریب ہے. وہ غالب نے کہا تھا نا بدل کر بھیس فقیروں کا غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. ہم تو تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم غریب نہیں ہیں حضرت. ہاں تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر، بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں. ان کو کیا لگے حضرت ان چیزوں، ان کو نہیں ان چیزوں کا ہوتا کوئی بھی. وہ اس نے سمجھا کہ بابا واہ ہی ماڑا ہے. تو لیکن بابے پہ پیار بھی آیا. باہر گیا جا کے نا تو کسی سے کاپی پینسل لی اور وہ سونا بنانے کا سارا نسخہ لکھا، ترکیب لکھی، تو لا کے نا بابا جی کو پیش کیا. تو بابے ہوری کہتے ہیں سنیاسی بابے کی عرض کی حضور ویکھو نا کپڑے پاٹ گئے نے، پگ بھی پاٹ گئی ہے، اے سونا بنان دا نسخہ ہے، جنہ دل کرے گا بنائیو. یہ دل نہیں توڑتے کسی کا. مسکرا کر کہنے لگے یار ورلا ہے نا اتنے چھت دے وچ، ایتھے ذرا سام دے، ٹائم لگے گا تے بناواں گے. نہ ٹائم لگنا نہ بنانا. ان کو کام ہی ایک ہے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام ایک ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیرے نام سے، تیری یاد سے. ان کو کیا لگے حضرت، اس کا بھی دل رکھ لیا، ٹائم لگے گا تو بناواں گے حضرت. وہ دے کے چلا گیا. اچھا یار بڑی دنیا داری کی، پہلی بار کسی اللہ والے کے کام آئے ہوں، شاید کل معافی مل جائے. وہ 2-3 سال بعد نا گھومتا گھومتا اسی شہر واپس آ گیا. تو وہ جو ہے نا
दिल में ख्याल आया वो हुआ थे तो बाबे और नुस्खा दे के गए हैं, तो अब तक तो बाबे ने ढेर लगा दिया होगा सोने का बना बना के, लेकिन जब आया ना तो देखा बाबे की वही कुटिया। दिल में ख्याल आया नहीं बाबे और टुर गए होने, नहीं जाने किसी और दे गए होने। अंदर गया तो देखा बाबा जी बैठे गए, वही सूट पाया यू वही सूट पाया। तो बड़ा गुस्सा लगा, ऊपर देखा तो नुस्खा भी ऊपर ही, और गुस्सा लगा। वो यार दुनिया मांगती फिरती है, मैं देता नहीं, बाबे को दिया, बाबे ने बनाया नहीं। खैर वो जब मगरिब का वक्त करीब आया ना, सारे लोग चले गए, तो पूछता है बाबा जी वो नुस्खा दिता सी बनाया नहीं जी। ओ भाई टाइम ही नहीं लगा, हाँ चल तू आ गया तो हम कट्ठे बनावांगे। तेरा वुजू है? उन्हें क्या जनाब मेरा तो वुजू नहीं, भाई मेरा नहीं है। तो पेशाब भी आया तो मगरिब की जमात छेती खलो जाती है, आह जरा मेरे नाल बाहर पेशाब करके तो नाल वुजू भी बना आइए। उसको ले गए बाहर, थोड़ा सा आगे बैठ के ना, भी सतर नहीं खोला, सितर फिर नहीं बोलते हैं। उसको कहते हैं यार वो पेशाब करन ते बह गया तो मिट्टी दियां टेमां ते चुकियां ही नहीं, जरा मिट्टी दियां 3 टेमां ते फड़ा ताकि बाद च मैं पाक भी हो जाऊं। अब वो जो है ना वो मट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है। वो बड़ा हैरान हुआ, जो नुस्खा मेरे पास है बड़ी मेहनत करो तो 2.5-3 माह के बाद कुछ चंद किलो ही बनेगा, ये सारी सोने की कैसे हो गई? ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, उसको आवाज मार लगा के कहते हैं ओ सन्यासी बाबे, लगता तू मगरब की जमात छड़वा के छड़ना है, क्यों नहीं मिट्टी दियां टेमां फड़ान दिया? और कहता हजूर कहां से पकड़ाऊं, मट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। उसको कहते हैं फिर चल सोने की 3 डलियां दे दे। वो कहता है हुजूर आप इतने बड़े आलिम हैं, आपके इतने मुरीद हैं, आपको मसला नहीं पता कि सोने से स्तंजा नहीं होता? उठ के कहने लगे सानू फिर वो दे गए जिहदे नाल स्तंजा भी नहीं हुंदा, कुछ है दे के जानी दे सानू की गया।